محترم سامعین، عزیز بچوں، ساتھیوں، بزرگوں، بالخصوص اس محفل میں جلوہ فرما علماء ذویل احترام، سادات کرام اور علی الخصوص ہمارے بہت ہی کرم فرما ساتھی حضرت علامہ مولانا مفتی سفیان صاحب قبلہ، ساتھ ہی ساتھ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا سید شاہی صاحب قبلہ اور ہماری جماعت کے بہترین عالم دین، بہترین مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی سلیم مصباحی صاحب قبلہ، برادر عزیز حضرت مولانا عادل صاحب مصباحی صاحب قبلہ، مفتی ساجد صاحب قبلہ و دیگر احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ محترم سامعین، آغاز گفتگو سے قبل آئیے ہم سب مل کر دل کی اٹھا گہرائیوں سے انتہائی لو لگا کر جس طریقے سے میں پڑھا ہوں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، جہاں پر حضرت مولانا سید نوشاد صاحب جیسے خطیب اور مفتی سفیان صاحب قبلہ جیسے خطیب اور مداح موجود ہوں، وہاں اس ناچیز کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن یہ ان کی ذرہ نوازی ہے کہ انہوں نے اس حسین محفل میں اس ناچیز کو یاد کیا اور احسان فرمایا۔ حضرت مولانا مفتی سفیان صاحب قبلہ سے ہمارا تعلق بہت پرانا ہے۔ جس وقت کہ ہم دارالعلوم گلشن اجمیر میں طالب علم تھے، ہم ایک کلاس میں پڑھتے بھی تھے۔ طالب علم تو آج بھی ہوں اور زندگی بھر رہوں گا، لیکن وہ
دارالعلوم میں رہ کر جو طالب علمی کا جو زمانہ تھا اس زمانے کی بات کرتا ہوں. میں اس وقت بھی تعجب کرتا تھا اور آج بھی میں حیران ہوں اور متعجب ہوں اور خوشی بھی محسوس کر رہا ہوں کہ جب یہ دارالعلوم میں آئے تھے تو بہت چھوٹے تھے، بلکہ ہمارے دارالعلوم میں اس ادارے میں ان سے چھوٹا کوئی تھا ہی نہیں. جب یہ آئے تو اس وقت مجھے جو حیرت ہو رہی تھی، میں کہا اتنا چھوٹا یہ کپڑے کیسے دھوئے گا یار، چونکہ ہم تو گھر پر رہتے تھے. اس سے بڑی بات یہ تھی انہوں نے جو اپنا کام کرنا تھا تو وہ تو کر دیا، لیکن اس سے بڑی بات وہ تھی کہ ان کے والد محترم مرحوم ابراہیم اشرفی صاحب اتنے چھوٹے ہونے کے باوجود اور بچپنے کے عالم میں اپنے دل سے علم کے لیے جدا کس طریقے سے کیا. ہمارے اپنے بچے ایک نہیں دو تین چار پانچ بچے ہوتے ہیں، لیکن ایک بھی ہم سے اگر جدا ہو یہ ہمیں گوارا نہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گوارا نہیں. یہ اس وقت بہت چھوٹے تھے، ایسے وقت میں انہوں نے ان کو دین کے لیے وقف کر دیا. یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھا اور یہ سب ان کی بخشیش اور نجات کا ذریعہ تھا کہ وہ اپنی بخشیش اور نجات کا سامان پیدا کر رہے تھے. اور الحمدللہ اس کو جدا کرنے کی برکت یہ ہوئی کہ ان کے گھر میں ہر بچہ حافظ قرآن عالم موجود ہے. یہ بہت بڑا سرمایہ ہے کہ قاضی ابراہیم مرحوم نے اپنا کام تو کر دیا اور وہ آج قبر میں آرام سے سکون سے سو رہے ہیں، اس لیے کہ اولاد والدین کے لیے اس درخت لگانے والے کی طرح ہوتی ہے نا، کہ جب کوئی شخص درخت لگا دیں اب اس سے کوئی بھی کھانے کے بعد یہ نہ بھی کہے کہ جس نے درخت لگایا اس کو ثواب ملے، اللہ رب العزت بغیر کہے ثواب عطا فرماتا ہے. اولاد کی حیثیت والدین کے لیے ایسی ہی ہوا کرتی ہے کہ والدین اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں اور ان کی اولاد اس زمین پر ایک بار کلمہ طیبہ بھی پڑھے اور یہ نہ بھی کہے کہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، اللہ رب العزت ان کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا کرتا ہے. اور آج یہ تو ایک نہیں تین چار حفاظ کرام اور علماء کرام اور مفتیان کرام وہاں پر موجود ہے. ان کی اولاد میں ان کے گھر میں یہ کس قدر بڑا کارنامہ انجام دیا ہے انہوں نے، اور وہ بھی ایک مؤذنی کی حالت میں رہ کر، مسجد کے خادم رہتے ہوئے. دنیا کے بڑے بڑے سردار اور دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ دار جو کام نہیں کر سکتے وہ ایک مؤذن نے کر کے دکھایا ہے. اور ظاہر سی بات ہے وہی سمجھ سکتا ہے نا اس حقیقت کو کہ دنیا کے حوالے سے کام کیسے کرنا ہے، آخرت کے حوالے سے کام کیسے کرنا ہے. دنیا ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے، یہ دنیا فانی ہے، بس آخرت ہی آخرت ہے اور جو کچھ ہے وہ وہیں پر حاصل کرنا ہے. تو اللہ اکبر، انہوں نے اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بھی بنایا، عالم دین بھی بنایا اور انہیں ڈگریاں بھی دلوا دی اور راہ راست پر ان کو گامزن بھی کر دیا اور ہر ایک کو اپنی ذات میں ایک انجمن بنا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے. اور پھر اس بات کے اور اس شعر کے مصداق ہو گئے کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ. خاک ہو کر، ہم سمجھتے ہیں وہ خاک میں چلے گئے، وہ خاک ہو گئے. خاک ہو کر، میرے امام کہتے ہیں، امام اہل سنت، اسے مردہ بھی نہ کہو، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. آرام سے سونا ملا. سونا جس کو ہم کہتے ہیں نا اونگھنا، نیند لینا. خاک ہو کر عشق میں، جو عشق رسالت میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہوتا. امام اہل سنت کہتے ہیں وہ ہماری نظروں میں مردہ ہوتا ہے، ورنہ اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. جو عشق رسالت میں دنیا چھوڑتا ہے مردہ نہیں ہوتا، وہ عشق رسول اللہ میں قبر میں جانے کے بعد بھی، خاک میں ملنے کے بعد بھی وہ زندہ ہوا کرتا ہے اور وہ سب کچھ دیکھتا ہوا رہتا ہے. جان کی اکسیر ہے
الفت رسول اللہ کی ہمیں یقین ہے کہ ان کے قبر میں اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت فرما دی ہے، اور آج وہ ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ایک نیک اولاد اگر کسی کو نصیب ہو جائیں اور اگر ایک مرتبہ کلمہ طیبہ بھی پڑھیں تو ثواب لکھا جاتا ہے ان کے والدین کے نام اعمال میں۔ یہاں تو پورے مبلغین کی ایک ٹیم موجود ہے، دین کے لیے ایک دیوار بنا کر یہ گئے ہیں، تو پھر آج دیکھیں کوئی کہاں خدمت انجام دے رہا ہے، کوئی کہاں خدمت انجام دے رہا ہے۔ ابھی آپ نے نعت خوانی بھی سنی، محظوظ بھی ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے مصطفیٰ کریم کا سراپا بھی سنا۔ نعت کی صورت میں یہ خدمتیں ہیں اور یہ وہ کام ہے کہ جو ان کے والدین کی قبر میں ان کو تسکین پہنچانے والا کام ہے اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا کام ہے۔ میں ان گفتگو کے ذریعے آپ لوگوں کو بھی ایک سبق دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی آخرت کا کچھ سامان پیدا کر کے ہوئے جائیں، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، نیک بنائیں، صالح، متقی اور پرہیزگار بنانے کی کوشش کریں۔ ان کا یہاں متقی ہونا یہ ہمارے لیے قبر میں آرام کا سبب ہوا کرتا ہے۔ آج یہ ایصال ثواب کی محفل ہے، چونکہ ضمناً کچھ باتیں میرے سامنے آئی تو میں نے اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیا اور ایک پیغام دیا، چونکہ آج تو ہمارے یہاں سے یہ رواج بالکل ختم ہو رہا ہے۔ مسجد یا مدرسے میں اگر کہیں پر کوئی حافظ بن رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دارالعلوموں میں بھیجنے کے حوالے سے ہم سب سے کمزور ہیں۔ اہل سنت بہت کمزور ہیں، اپنے بچوں کو اپنے گھروں سے، اپنے سینوں سے، اپنی آنکھوں سے دور کرنے کی وہ زحمت گوارا نہیں کرتے کہ ہمارے بچے ہمارے پاس رہیں، مدرسے میں نہ جائیں۔ بھائی آج تو، پہلے تو وہ زمانہ تھا کہ اتنی سہولتیں نہیں تھیں، آج تو اتنی سہولتیں ہمارے مدارس میں موجود ہے کہ کبھی کبھی تو گھر سے زیادہ سہولتیں مدرسے میں ملا کرتی ہیں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، اور ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، دین کا محافظ بنائیں، اس لیے کہ ہر گھر میں ایک عالم دین کا ہونا ضروری ہے۔ جس گھر میں بھی عالم دین ہوگا اس گھر کے رہنے والے افراد کا ایمان اس عالم دین کی برکتوں سے مضبوط تر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک عالم دین کی برکت ہے تو کوشش کریں گے نا ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کی کوشش، انشاءاللہ۔ ایصال ثواب کی محفل ہے، کچھ باتیں ایصال ثواب کے حوالے سے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اس نیت سے، ترغیب کی نیت سے کہ آج یہ ماحول جو ہمارے درمیان سے بھی ختم ہو رہا ہے ایصال ثواب کا، والدین کو ان کی قبر میں پہنچ جانے کے بعد یاد کرنے کے حوالے سے جو بہت کمزور نظر آ رہا ہے وہ پختہ ہو جائیں، اور ہم باری باری جس طریقے سے بھی ہو سکے ہم اپنے مرحومین کو اور پھر پوری دنیا کے اہل ایمان مرحومین کو یاد کر کے ان کے لیے دعائی مغفرت کرنے کی کوشش کریں، تاکہ رب تبارک و تعالی جب ہماری بھی آنکھیں بند ہوں تو رب تبارک و تعالی ہمیں بھی بخشش کے پروانے عطا فرمائیں۔ دیکھیں ایصال ثواب یہ جائز ہے، مستحسن ہے، بہت اچھا کام ہے، جیسے ہم نے یہ محفل سجائی، چونکہ ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو ایصال ثواب کی محفل کو بھی بالکل کمزور سے کمزور بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ ہمارے دلوں سے اس کی عظمت نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری قوم کو بھی یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ایصال ثواب ہے کیا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور ایصال ثواب سے فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں، اور جو ہمارے اگلے اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کو اس سے کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ایصال ثواب کہتے کسے؟ ثواب پہنچانا، ایصال ثواب، ثواب پہنچانا۔ کب پہنچ سکتا ہے، کیسے پہنچ سکتا ہے، اس کو سننے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ حدیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اور ہمارے بزرگان دین نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، الحمدللہ ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی، اور جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں اس مذہب کی روشن تعلیمات کا یہ حسن ہے، یہ خوبی ہے، یہ ایک جمال ہے کہ لوگ ایک بندے کو عاجز سے عاجز تر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا مذہب ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کر رہا ہے اور قبر میں پہنچ جانے کے بعد بھی بخشش اور نجات کے پروانے عطا فرماتا ہے۔ یہ اسلام کی روشن تعلیمات کا حسن میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کوئی مذہب اسلام سے بدزن ہونے کی کوشش نہ کریں، ہونا تو یہ چاہیے۔ اب میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا مذہب کس قدر بہترین مذہب ہے کہ جو دنیا کے اندر تو ہر طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہر قدم پر ہماری مدد کرتا ہے، لیکن بندے کی آنکھیں بند ہو جائیں اور قبر میں پہنچ جائیں، اس کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچائے، اس مذہب کو مذہب اسلام کہا جاتا ہے۔ مذہب اسلام کہ بندے مومن آنکھیں بند کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اس کے بعد بھی قبر میں، چونکہ بندہ جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن پھر حضور استثناء کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں 3 کام ایسے ہیں کہ بندہ اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائے، اس کے بعد بھی ان کاموں کی وجہ سے قبر میں پہنچ جانے کے بعد بھی ان کی نیکیوں کا میٹر چلتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ جیسے مسجد بن رہی تھی، آپ نے اس میں حصہ لے لیا، اور بھی بہت سارے کام ہیں، صدقہ جاریہ میں آپ نے حصہ لیا۔ صدقہ جاریہ اگر آپ نے اپنی دنیا کی زندگی کے اندر یہ کام کیا ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے قبر میں پہنچ جائیں، رب قدیر صدقہ جاریہ کے حوالے سے اس کا ثواب آپ کے قبر میں پہنچ جانے کے بعد بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ او علم ينتفع به، اور ایک ایسا علم کہ جس سے ایک عالم فائدہ اٹھائے، ایک عالم اس سے فائدہ اٹھائے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی تعلیمات اور ان کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تو یہ بھی وہ کام ہے کہ بندہ پہنچ جاتا ہے تو قبر میں، لیکن رب قدیر دوسروں کے عمل کرنے کی وجہ سے اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں عطا فرماتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جو روئے زمین پر وہ چھوڑ کر جاتا ہے، جب وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کی برکت سے رب قدیر انہیں قبر میں ان کے نامہ اعمال میں ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کل میدان قیامت میں ایک بندے کو اٹھایا جائے گا، اس کے سامنے بہت ساری نیکیاں ہوں گی۔ اب اس کو پتا ہے کہ میں نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری اور کتنی نیکیاں کی ہیں۔ جب وہ نیکیوں کے پہاڑ اپنے سامنے دیکھے گا تو وہ خود تعجب کرے گا اور پھر سوال کرے گا کہ یہ نیکیاں آئی کہاں سے، میں نے اتنی نیکیاں تو کی نہیں تھی۔ پھر اس کو کہا جائے گا سن، تو چلا گیا تھا قبر میں، تو آ گیا تھا مٹی میں، لیکن تو نے اپنے پیچھے اولاد چھوڑی تھی، رشتہ دار چھوڑے تھے، گھر والے چھوڑے تھے، دوست و احباب چھوڑے تھے، تیرے جانے کے بعد انہوں نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی تو اللہ رب العزت نے تیری نیکیوں میں اضافہ کر دیا، اور آج یہ وہی نیکیاں ہیں جو تیرے دوست و احباب نے تجھے پہنچائی ہے۔ اس سے پتا چلا کہ ایصال ثواب کا ہمیں بہت فائدہ ملتا ہے، اور ایصال ثواب ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایصال کرتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، جس کے لیے ایصال کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس پر کئی مثالیں کتابوں میں موجود ہیں، بلکہ خود قرآن میں نے جو آیت کریمہ پیش کی، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی اس بات سے کتنا راضی ہوا کہ رب قدیر نے اپنی اس خوشی کا اعلان قرآن کی آیت بنا کر نازل کرتے ہوئے کیا کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہماری بھی مغفرت فرما، اور ہم سے پہلے جو ایمان لے آئے تو ان کی بھی مغفرت فرما دے، تو ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ پتہ یہ چلا کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا، یہ ہمارے لیے بھی فائدہ ہے، اور اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، رسول اللہ بھی راضی ہوتے ہیں، اور قبر میں آرام فرمانے والے والدین بھی راضی ہوا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بہت ساری باتیں ہیں۔ ایصال ثواب کب ہو سکتا ہے؟ بھئی ایصال ثواب کا کوئی وقت مقرر نہیں، بندے کو ماں باپ کی جب یاد آ جائے، مرحومین کی جب یاد آ جائے، سورہ اخلاص پڑھ کے ایصال ثواب کر لے۔ اب یہ نہ رات دیکھے، نہ دن دیکھے، نہ منگل دیکھے، نہ بدھ دیکھے، نہ جمعہ دیکھے، نہ سنیچر دیکھے، نہ صبح کی گھڑی دیکھے، نہ دوپہر زوال کا وقت دیکھے، جب یاد آ جائے پڑھ لے۔ جس وقت ایصال ثواب کرے گا اللہ رب العزت اس کا ثواب ان مرحومین کو عطا فرمائے گا۔ کس چیز کے ذریعے وہ ایصال ثواب کرے؟ اب اس حوالے سے آپ دیکھیں ایصال ثواب مال خرچ کر کے بھی ہوتا ہے اور بغیر مال خرچ کیے بھی ہوتا ہے۔
مال خرچ کر کے، جیسے مسجد میں حصہ لے لیا، میں نے ابھی بتایا تھا، مدرسہ تعمیر ہو رہا تھا اس میں حصہ لے لیا، اب اس میں بھی کوئی قید نہیں، ضروری نہیں کہ ہمارے مفتی سفیان صاحب کوئی مسجد پوری ایک بنا دے تو بھی تبھی ان کے والد کو اس کا ثواب ملے گا، نہ، من بنا للہ مسجدن، اس حوالے سے تو بتایا گیا ہے کہ انڈے کے برابر بھی اگر کوئی حصہ لیتا ہے تو اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے مکان بناتا ہے، اور جس کی طرف اس کو وہ منسوب کرتا جائے گا، اور پھر اسلام کا حسن دیکھے کہ ایک کے لیے نہیں، اگر وہ اسی ایک کام کے لیے اور اسی ایک کام کے کرنے کے بعد اپنے والدین، رشتہ دار، دوست و احباب، محلے والے، گاؤں والے، شہر والے، صوبہ والے، ملک والے، دنیا والے، جتنے بھی اہل ایمان، بلکہ حضرت آدم سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مومنین ہوئے ہوں گے، اگر اسی ایک چھوٹے سے کام کو جو اخلاص کے ساتھ کیا گیا تھا اگر وہ اس کو شریک کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت ہر ایک کو اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے، اور پھر صرف یہی نہیں، جب ان کے لیے وہ دعائیں مغفرت کرتا ہے اور اس کام میں وہ شریک کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت ان سب کے برابر ایصال ثواب کرنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ہمارے مذہب کا حسن ہے، اگر کوئی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام کس قدر حسین مذہب ہے کہ دنیا میں بھی ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، قبر میں پہنچنے کے بعد بھی وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو گزر چکے ہیں، جو ہمارے مرحومین ہیں، ہم ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہے جب تک ایسی محفل نہ سجا لی جائے تب تک ایصال ثواب نہیں ہوگا۔ بھائی کس نے کہا بیڈ پر آرام کرتے ہوئے اگر ماں باپ کی یاد آ جائیں اسی وقت پڑھ لے سورہ اخلاص، اور سورہ اخلاص پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کر دیں، اور اگر اس کو بڑھاتے ہیں یعنی تعداد کے حوالے سے تو دو باتیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، شرح صدور میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اور اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتا ہے، اللہ رب العزت سارے مرحومین کی مغفرت فرماتا ہے اور ان کی تعداد کے برابر پڑھنے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور عالمگیری میں 7 مرتبہ کا ذکر ہے، 7 مرتبہ، اگر کوئی 7 مرتبہ پڑھتا ہے اور پڑھ کر ایصال ثواب کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جن کے حوالے سے پڑھا گیا ہے اللہ رب العزت ان کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ بھائی اگر پڑھ بھی نہ سکو تو صرف اتنا تو کہہ دو اے اللہ میرے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ دعائے مغفرت ہے، دعائے مغفرت کی اللہ میرے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ یہ وہ جملہ ہے جو تمہارے مرحومین کے سینوں میں ٹھنڈک محسوس کراتا ہے اور ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اس قدر اتنا پیارا جملہ۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں حضرت سیدنا بشار بن غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ میری یہ عادت تھی، میں اکثر حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے دعائے مغفرت کرتا تھا۔ دیکھیں ہمارا یہ جملہ کس قدر رب کی بارگاہ میں اہمیت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا تھا تو ایک مرتبہ وہ خواب میں آئی اور انہوں نے کہا کہ تمہارے نور کے تحفے ہمیں بہت ملتے ہیں، تمہارے نور کے تحفے، کہاں نور کے تحفے ملتے ہیں۔ اب ان کو تو یہ تھا نا کہ میں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا تھا، لیکن وہ کس انداز سے اور اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے رب کے نزدیک وہ اب بتا رہی ہیں کہ ہاں جب کوئی زندہ اپنے مرحوم کے لیے اور اپنے گزرنے والے کے لیے جب دعائے مغفرت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو نور کے تھالوں میں رکھتا ہے اور اس پر ریشمی رومالوں کو دھانکتا ہے، اور دھانکنے کے بعد صاحب قبر پر پہنچاتا ہے، یہ لو تحفہ ہے جو تمہارے زندوں نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ اس قدر اہمیت ہوتی ہے ہمارے ان جملوں کی کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ نمازیں پڑھ کر ایصال ثواب ہوتا ہے نا، بغیر مال خرچ کیے بھی ہوتا ہے، تو مال خرچ کر کے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، بغیر مال خرچ کیے رات میں یاد آ گئی اٹھ گئے نماز پڑھ لیے، تو پھر نماز پڑھ کر پھر درود پاک پڑھ کر پھر سب سے بڑی بات میرے رب کا کلام پڑھ کر، رب کا کلام جس کو ہم نے آج چھوڑ دیا ہے، جس کو آج ہم نے بالائے طاق رکھ دیا ہے، اور جس کو ہم نے چاند کے حوالے سے خاص کر دیا ہے اور رمضان کے لیے خاص کر دیا ہے، اسی کلام کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کلام کی وجہ سے قبر والوں کو کس قدر برکتیں عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں حضرت مالک بن دینار
رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ شب جمعہ میں، جمعہ کی رات میں قبرستان میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک نور چمک رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ لگتا ہے قبر والوں کی مغفرت ہو گئی۔ تو دور سے ایک ندا دینے والے نے ندا دی اور کہا ہاں، اس لیے کہ ان کے مرحومین نے، ان کے زندوں نے ان کے لیے یہ تحفے بھیجے ہیں۔ کسی نے سورہ اخلاص پڑھی ہے، کسی نے قل یا ایھا الکافرون، تو یہ جو پڑھا گیا ہے ان کو بھیجا گیا ہے، اور یہ چاندنی اور یہ روشنی اسی وجہ سے ان کو پہنچی ہوئی ہے۔ یار جس مذہب سے آپ کا تعلق ہے وہ مذہب کوئی معمولی مذہب نہیں، وہ غیر معمولی مذہب ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے عطا فرمایا ہے۔ قربان جائیں نا اس مذہب پر، قربان جائے اس مذہب پر کہ یہ کتنا پیارا مذہب ہے، کتنا حسین مذہب ہے کہ جب کوئی اس کو دنیا کے حوالے سے دیکھتا ہے تو دنیا میں بھی ضرورت پوری ہوتی ہے، قبر میں بھی ضرورتیں پوری ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہاں ایک شخص نے رات میں اٹھ کر 2 رکعت نماز ادا کی، اس میں پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھا اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھا، اور اس نے ختم ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ، میں اس کا ثواب فلاں 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 قبر والوں کو بھیجتا ہوں، تو قبول کر لے۔ اللہ نے قبول فرما دیا ہے اور ان کو ایصال ثواب ہو گیا ہے اور ان کی مغفرت فرما دی۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد چونکہ وہ جو غیب سے آواز آئی تھی نا، میں نے اس کو کہا تھا کہ تو مجھ کو بتا تجھے اس کا واسطہ جس نے تجھ کو گویائی عطا فرمائی۔ اس نے جب مجھے کہا تو میں نے بھی یہ معمول بنا لیا کہ ہر شب جمعہ کو میں بھی اٹھتا تھا، 2 رکعت نماز ادا کرتا تھا، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا تھا، اور کرنے کے بعد میں اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتا تھا۔ ہوا یہ کہ ایک دن میرے مصطفیٰ کریم خواب میں تشریف لائے۔ یار ایصال ثواب لوگ اس پر جھگڑتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں، یہ وہ کام ہے جو مستحسن بھی ہے، جائز بھی ہے، اچھا بھی ہے، رب کو راضی کر دینے والا بھی ہے، اور یہی وہ کام ہے کہ جس کی وجہ سے خواب میں دیدار مصطفیٰ بھی نصیب ہوتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ خواب میں تشریف لائے اور کہا تمہارا بھیجا ہوا تحفہ میری امت کو اچھے سے ملتا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، بلکہ چونکہ آج کے اس اجتماع کو ہم تربیتی اجتماع بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے اس مرحوم کو مکمل ٹھنڈک پہنچے، ان کی اولاد نے کر دکھایا، اور جو بھی دین کی باتیں پہنچ رہی ہیں کاش کہ آپ میں سے وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور ان کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ خوشی ان کی امت کی مدد کرنے میں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھ، اگر یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی نا تو نہ ہمارا بھائی پریشان ہوگا، نہ ہمارا پڑوسی پریشان ہوگا، نہ ہمارا محلے والا پریشان ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے میں حضور کا امتی ہوں آپ بھی تو امتی ہیں نا، اور مجھے یہ معلوم ہے، اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، حدیث تو حدیث ہے کہ حضور کی بارگاہ میں نامہ اعمال پہنچتے ہیں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر یہ تصور ہم جما لیں تو، اور پھر یہ دیکھیں کہ حضور کو سب سے زیادہ خوشی اس بات میں ہوتی ہے کہ ان کی امت کو فائدہ پہنچایا جائے، تبھی تو میرے آقا نے فرمایا من کان فی حاجتی اخی کان اللہ فی حاجتی، کہ جو اپنے بھائی کی ضرورت پورا کرنے میں رہے گا اللہ رب العزت اس کی ضرورتوں کو پورا فرمائے گا۔ اچھا آپ جو ضرورت پورا کرتے وہ دنیا کی، میرا رب جو ضرورت پورا کرے گا وہ قیامت کے دن کی، جو اس ضرورت سے بہت زیادہ ضروری ہوگا، اس کی ضرورت کو وہاں پر پورا کیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا حضور علیہ السلام کو اپنی امت سے محبت بھی ہے، اور جو ان کی امت سے محبت کرتا ہے اور ان کو فائدہ پہنچاتا ہے حضور ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور تقریب فہم کے لیے اور سمجھانے کے لیے بتاؤں، آپ کو پتہ ہے حضور جب معراج کو جا رہے تھے اور جس وقت حضرت جبریل نے ساتھ چھوڑا، اس وقت جاتے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم نے پوچھا تھا جبریل جا رہا ہوں اس بارگاہ میں، قرب حاصل ہونے والا ہے، جلوہ خاص میں پہنچنے والا ہوں، کوئی عرض ہو تو کہو تاکہ میں پہنچا دوں۔ یہ ایک احسان تھا، حضرت ابراہیم جب آگ میں پہنچ رہے تھے تو وہ بھی آئے تھے نا وہاں پر، اور آ کر پوچھا تھا نا کہ ابراہیم جا رہے ہو آگ میں، کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، مدد کی ضرورت ہے؟ کہا ہاں مدد کی ضرورت تو ہے لیکن آپ سے نہیں اللہ سے ہے۔ کہا عرض کیجئے، کہا وہ بہتر جانتا ہے۔ یہ ایک احسان تھا، جاتے جاتے میرے مصطفیٰ اس کو بھی چکا رہے ہیں اور ادا کریں، جبریل میں جا رہا ہوں رب کی بارگاہ میں، کوئی عرض ہو تو بتا دو۔ کہا حضور عرض تو صرف اتنی ہے کہ اپنے رب سے اتنی اجازت لے لیں کہ جب آپ کی امت جب پل صراط سے گزرے تو مجھے پر بچھانے کی اجازت مل جائے تاکہ آپ کی امت اسی سے گزر جائے۔ آپ مجھے بتاؤ حضرت جبریل کو سب کچھ چھوڑ کر
امت کے حوالے سے اس حوالے سے عرض کی کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اتنی اجازت چاہیے، آپ کی امت جب پل صراط سے گزرے تو وہاں مجھے پڑ بچھانے کی اجازت مل جائے تاکہ آپ کی امت آسانی سے پل صراط کو عبور کر جائے اور پار کر جائے۔ اسی کو امام اہل سنت نے بہترین انداز میں پیش کیا ہے، دیکھیں نا، اہل صراط روح امی کو خبر کریں، اہل صراط یعنی پل صراط والے، اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پڑ کریں، یعنی فرش بچھائیں۔ آپ نے جو کہا تھا نا حضور سے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اجازت مل جائے، تو امام اہل سنت کہتے ہیں کہ اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہیں امت نبوی فرش پڑ کریں۔ لیکن میرے امام بھی تو عاشق تھے نا مدینے والے کے، اور پھر کہتے ہیں یار اتنا بڑا آقا، اتنا بڑا داتا، اتنی بڑی مدد کرنے والا، اس کے ہوتے ہوئے کل میدان قیامت میں اے روح امی کو ہم خبر کریں؟ چھوڑو ان کا بھی کام ہونے دو اور ہمارا بھی کام ہو جائے کہ ان کے ہوتے ہوئے دوسرے کی طرف نہ جائیں، ہم انہی کو پکارے۔ تو پھر کہتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پڑ بچھائے تو پڑ کو خبر نہ ہو، جبریل پڑ بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ حضور کو جس چیز سے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ ان کی امت کے فائدے کے حوالے سے، کہ کون اپن کی امت کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، تو حضور اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ حضور خواب میں تشریف لائے مالک بن دینار کے، اور پھر خواب میں آنے کے بعد کہا تمہارا تحفہ میری امت کو بہت مل رہا ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا یہ معمول ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، کہا ہاں یہی چیز ان کو مل رہی ہے، اور سنو تمہارے اس کام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہاری بھی مغفرت فرما دی ہے، تمہاری بھی مغفرت فرما دی ہے۔ ایصال ثواب کبھی بھی کر سکتے ہیں، جس انداز سے چاہے کر سکتے ہیں، جس طریقے سے چاہے کر سکتے ہیں، اور یہ جائز بھی ہے، مستحسن بھی ہے۔ بلکہ اگر سورہ اخلاص پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے نا بھائی، سورہ اخلاص تو کم سے کم صلی اللہ علی محمد پڑھنے کا ٹائم ہے، صلی اللہ علی النبی الکریم پڑھنے کا ٹائم ہے۔ اگر ایک مرتبہ پڑھ کے بھی اگر ایصال ثواب کیے تو اس ایک درود میں اتنی طاقت ہے کہ اس درود کی برکت سے ہزاروں کی مغفرت ہو سکتی ہے، ہزاروں کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ ایک روایت پیش کروں اگر اجازت ہو تو، حضرت امام محمد بن غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اس روایت کو ذکر کرتے ہیں احیاء العلوم میں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی اور کہا کہ کئی سال ہو گئے میری بیٹی کا انتقال ہوا، میں نے اس کو دیکھا نہیں اور کس حالت میں ہے وہ میں جاننا چاہتی ہوں، اگر اچھی حالت میں تو ٹھیک ہے اور اگر ایسی کوئی حالت ہے تو پھر میں جو کچھ کرنا ہوں کروں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے اصرار کیا کہ یہ کام نہ کرو تو اچھا ہے، جس حالت میں ہو تم کو جو کرنا ہو کرتی رہو، لیکن جب بہت مصر رہی وہ اور بار بار اصرار کرتی رہی تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ وظیفہ پڑھنا تاکہ اس کے حوالے سے تمہیں کشف ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ معاملہ ہوا تو روتی بلکتی پھر آئی حضرت حسن بصری کے پاس، انہوں نے کہا میں نے منع نہیں کیا تھا، کوئی اور وظیفہ مانگتی تو پھر میں وہ بھی دے دیتا، لیکن اب تمہارا دل جل رہا ہے۔ کہا حضور کرم فرما دے کہاں جائے، اب انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل سے اچھا ہو جائے گا۔ چند دن ہوئے کہ خود حضرت حسن بصری نے ایک خاتون کو خواب میں دیکھا جو جنت میں رحمتوں پہ کے نیچے نہا رہی ہے، بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ وہ جھولے جھول رہی تھی۔ ادھر انہوں نے خواب تو دیکھا اور توجہ نہیں دی، لیکن اس خاتون نے خود مخاطب ہو کر کہا حسن جانتے ہو؟ کہا نہیں کون ہو؟ کہا وہی خاتون ہو نا کہ چند دن پہلے میری والدہ تمہارے پاس آئی تھی اور میری شکایت کی تھی۔ کہا انہوں نے تو کہا تھا کہ تم مصیبت میں ہو، تم پریشانی میں ہو، تم تکلیف میں مبتلا ہو، اور تمہاری حالت تو یہاں جداگانہ ہے، تمہاری حالت تو بدلی ہوئی ہے، تم تو اس حالت میں ہو اور تمہاری والدہ تو پریشان تھی۔ کہا ہاں جس وقت وہ آئی تھی میں پریشانی کے عالم میں تھی، لیکن ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ہمارے قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا، گزرتے گزرتے ایک بار درود پڑھا، رب قدیر نے اسی درود کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دی، ہماری مغفرت فرما دی۔ بہت آسان ہے دین، بہت اچھا ہے دین، بہت حسین ہے ہمارا مذہب، ہمارا اسلام۔ ہمیں اس حوالے سے اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو تعلیمات اس نے پیش کی ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔